لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مجاہد اسلام، مبلغ اسلام، حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 22 رمضان المبارک آپ کے وصال کی عرس کی تاریخ ہے۔ 22 رمضان آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے عرس کی تاریخ پر یہ بیان ناظرین تک پیش کر رہا ہوں۔ توجہ سے اول تا آخر سنیے اور دیکھیے کہ مبلغ اسلام، مجاہد اسلام حضرت علامہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت والجماعت کے کیسی علم بردار شخصیت تھی، اور انہوں نے عالم عرب سمیت ملک ہند میں کیسے کیسے خدمات عالیہ کیے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ پہلے آپ مختصر آپ کی سیرت کے سلسلے میں، آپ کی حیات کے سلسلے میں سنیے، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کے کچھ چیدہ باتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ رحمت اللہ کیرانوی ابن خلیل الرحمن، محلہ دربار کلاں، کیرانہ، ضلع مظفر نگر، یو پی میں جمادی الاولیٰ 1233 ہجری 1818 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 31 واسطوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ گازرون سے ہجرت کر کے پانی پت، کرنال، ہندوستان آ کر سکونت پذیر ہو گئے تھے، جن کی اولاد میں خواجہ مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء ایک نامور بزرگ گزرے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی انہی بزرگ کی 14ویں پشت میں آتے ہیں۔ 12 برس کی عمر میں قرآن کریم اور فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی، پھر تحصیل علم کے شوق میں دہلی چلے آئے اور مولانا محمد حیات خلیفہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ یہ مدرسہ شاہ سید صابر علی معروف بہی صابر بخش کی خانقاہ میں قائم تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے مفتی سعد اللہ مراد آبادی، مولانا عبد الرحمن چشتی، مولانا احمد علی مظفر نگری، مولانا امام بخش صہبائی سے درس نظامی کی تکمیل کی اور شاہ الغنی وغیرہ سے دورہ حدیث پڑھا۔ طب کی تعلیم حکیم فیض محمد سے آپ نے حاصل کی۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد 1256 ہجری میں شادی ہوئی۔ دہلی میں کچھ عرصہ ملازمت کی، اس دوران والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو آپ وطن واپس آ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بعض اہم شاگردوں مولانا عبدالسمیع بیدل رامپوری، مصنف انوار ساطع، مولانا شاہ ابو الخیر دہلوی، مولانا عبد الوہاب دہلوی، مولانا انوار احمد امرتسری، مولانا احمد دین چکوانی، مولانا حافظ الدین دجانوی کے علاوہ متعدد کیرانوی مشاہیر آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ مولانا کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ جس دور میں آنکھیں کھولی، مسلمانوں کے لیے وہ دور بڑا آزمائش کا دور تھا۔ نہ صرف بر صغیر بلکہ پورا عالم اسلام نو آبادیات کے پنجوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انگریزوں کا ظلم و ستم عروج پہ تھا۔ نہ صرف حکومت بلکہ اپنے تبلیغی کوششوں سے، مشنری کوششوں سے مسلمانوں کو مرتد بنانے کا بھی سلسلہ زوروں پر تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت علامہ رحمت اللہ کیرانوی نے اپنی آنکھیں کھولیں، پروان چڑھے اور آپ نے ہر محاذ پر اسلام کی دفاع کیا، بچاؤ کیا، اور دشمنان اسلام جہاں جہاں اسلام کے خلاف سر اٹھائے آپ نے ان کا سر کچلنے کا کام کیا۔ میدان مناظرہ کی ضرورت پڑی، آپ پادریوں سے مناظرہ کیا۔ میدان جہاد میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کی باری آئی، آپ میدان جنگ میں نظر آئے۔ آپ کی کوئی گستاخ رسول، کوئی گستاخ اسلام، اسلام کے خلاف یا نبی کریم کے خلاف کتابیں لکھی، آپ نے تحریر کے میدان میں اس کا جواب عطا فرمایا۔ یعنی کسی بھی طریقے سے آپ اسلام کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے تھے۔ آپ نے ہندوستان میں جب تک آپ کے لیے ماحول سازگار رہا، آپ ہندوستان میں رہے۔ پھر جب انگریزوں کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول ناسازگار ہو گیا تو آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے مختلف ممالک ہوتے ہوئے عرب شریف میں جا کر کے آپ نے قیام فرمایا۔ پھر عرب شریف میں آپ کے جو خدمات ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔
اچھا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم الشان عالم ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات، معمولات کے خلاف جب بھی لوگوں نے آواز اٹھائی، آپ نے بھی اور آپ کے بعد آپ کے شاگردوں نے بھی معمولات اہل سنت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو دبانے کا کام کیا۔ آپ حضرت مولانا عبدالسمیع بیدل رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں، مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ انوار ساطعہ ان کی وہ مشہور زمانہ کتاب ہے جس نے گستاخان رسول اور معمولات خلاف کے خلاف قلم لکھنے والے تمام لوگوں کو وہ منہ توڑ جواب دیا کہ دنیا آج تک اس کتاب کی جواب پیش نہیں کر پائی۔ حضرت علامہ عبدالسمیع بیدل رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی۔ آئیے ان کی زندگی کی کچھ خاص باتیں آپ کو میں چیدہ پیش کرتا ہوں۔ 1872 عیسوی 1289 ہجری میں کلکتہ کی ایک صاحب حیثیت خاتون سولۃ النساء بیگم حج و زیارت کے لیے گئیں، تو ان کی مالی مدد سے حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1891 عیسوی 1817 سے 1891 یہ جو ان کی آپ کی جو زندگی ہے 1233 ہجری میں پیدا ہوئے، 1308 میں انتقال ہوا، 1817 یا 1818 میں پیدا ہوئے، 1891 میں آپ کا انتقال ہوا۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے سولۃ النساء نامی کلکتہ کی خاتون کی مدد سے مدرسہ سولتیہ آپ نے قائم فرمایا، جو مسجد الحرام کے حلقات دروس کے بعد اس صدی کے نصف اول کے مکہ مکرمہ کی دوسری بڑی درسگاہ ثابت ہوئی۔ اتنی بڑی درسگاہ ثابت ہوئی کہ مکہ مکرمہ کی دوسری بڑی درسگاہ ثابت ہوئی، کون سی؟ مدرسہ سولۃ النساء، جس کے بانی اور سرپرست حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب ہیں، جو کلکتہ کی ایک خاتون سولۃ النساء کی مدد، ان کی معاونت ان کے چندے سے بنی، تو آپ نے اس خاتون کی حوصلہ افزائی اور اس خاتون کے دینی جذبے کو دیکھتے ہوئے اپنے مدرسے کا نام ہی مدرسہ سولتیہ رکھا۔ کیسا مدرسہ تھا یہ، کیسے اس کی خدمات ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیے۔ یہ جو مدرسہ ہے مملکت ہاشمیہ حجاز کے پہلے بادشاہ حسین بن علی ہاشمی نے اسی مدرسہ میں تعلیم پائی۔ نیز اس مدرسہ کے فارغ التحصیل علماء کرام مختلف اہم مناصب، مفتی احناف، مفتی مالکیہ، مفتی شافعیہ، شیخ العلماء، شیخ الخطباء والائمہ، مدرس حرم، امام حرم، خطیب حرم، شیخ القراء، جسٹس، چیف جسٹس، وزیر اعظم، رئیس مجلس شورا، شرعی عدالت کے جج اور بیت اللہ کے کنجی بردار وغیرہ بھی الحمدللہ اس مدرسے سے پڑھ کر کے علم دین حاصل کیا۔ یہ جو میں نے آپ کو عہدوں کے نام عرض کیا نا، یہ اس زمانے کے عرب شریف کے بڑے بڑے مذہبی شخصیات ان عہدوں پر فائز ہوتے تھے، اور یہ ان عہدوں پر فائز ہونے والے یہ مذہبی شخصیات الحمدللہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ سولتیہ سے پڑھ کر آپ نکلے۔ آپ نے اسلامی علوم پر متعدد کتابیں بھی لکھیں، نیز مختلف اسلامی ممالک میں مدارس اور تنظیموں کا قیام بھی آپ نے کیا۔ اس مدرسہ کے بانی حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ہندوستان کے جلیل القدر اہل سنت عالم دین، صوفی کامل، مناظر اسلام، رد عیسائیت پر اظہار الحق جیسی بے مثل کتاب کے مصنف بھی الحمدللہ آپ تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک اہم بات سنیے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور ایک اور ہندوستانی عالم حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی مہاجر مکی اور مولانا عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دو عالم دین ہیں کہ ان دنوں جب یہ حرمین شریفین میں مکہ شریف میں جب رہتے تھے، اپنے دور کے اکابر علماء کرام میں ہوئے، اور مکہ مکرمہ کے بکثرت علماء نے ان دونوں علماء سے تعلیم پائی، لیکن اس تمام تر علم و فضل اور قدرداں حکومت کے باوجود ان علماء کو مسجد الحرام کی امامت و خطابت نہیں سونپی گئی۔ یہ شرف اہل مکہ ہی کو حاصل رہا۔ کیا مطلب اس اقتباس کا؟
جن دنوں یہ لوگ وہاں تھے، عثمانیہ حکومت تھی، خلافت عثمانیہ تھی، ان خلافت عثمانیہ میں اس دور میں وہاں پر حرم میں ایک بات تھی کہ مسجد حرام کے جو امام ہوں گے وہ اہل عرب میں سے ہوں گے۔ اب یہ دونوں عالم، علامہ عبداللہ الہ آبادی مہاجر مکی، علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ شریف کے بڑے بڑے علماء کے استاذ، یہاں تک کہ حرم کے امام کے استاذ، حرم شریف میں چاروں مسلوں کے جو مفتیان کرام ہوتے تھے ان تمام کے استاذ بھی آپ ہوئے۔ لیکن اس کے بعد بھی ان دونوں شخصیات کو حرم شریف کے مسجد کے امام ہونے کا شرف حاصل نہیں ہو پایا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں اصول یہ تھا کہ جو اہل عرب میں سے ہوگا، خاص کر مکہ میں سے ہوگا، ان کو ہی حرم کا امام بنایا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ دونوں عظیم الشان شخصیات کو مسجد حرام کے امامت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ سولتیہ، اس مدرسے کی ایک رپورٹ میں دیتا ہوں آپ کو۔ 1935 عیسوی 1354 ہجری میں اس مدرسہ کے طلباء کی تعداد یہاں لکھی ہے 643 تھی۔ 643 کب؟ 1935 عیسوی 1354 ہجری میں 643 بچے اس میں علم حاصل کر رہے تھے۔ اب غور کیجئے، وہ بھی دور کس کا تھا؟ مولانا ماجد کیرانوی جب اس مدرسے کے ناظم ہوا کرتے تھے، اس وقت الحمدللہ 643 بچے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اتنا عظیم الشان درسگاہ، اس کے بانی مبانی الحمدللہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی ہیں۔ حضرت علامہ سید احمد زینی دہلان مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کا نظریہ، ان کے عقائد و نظریات، اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عقائد و نظریات سیم تھے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جن دنوں یہ شخصیات کے خدمات وہاں پر اجاگر تھے، ان دونوں شخصیات کے، ان دنوں اس علاقے کے علماء کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی تھی، نشر النور۔ یہ کتاب آج بھی موجود ہے، علماء عرب کی سیرت حیات و خدمات پر، بھلے مختصر میں انہوں نے لکھا ہے لیکن ایک مستند کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس کے جو مصنف اور رائٹر ہیں، چاہے بات ان پر آئے، چاہے ان کے ناشرین ان کو شائع کرنے والے کمیٹی پر آئے، اس کتاب میں ان دونوں شخصیات کا نام نہیں ہے۔ بعد میں یہ کتاب شائع ہوئی اور ان کے شائع کرنے والوں نے ان دونوں شخصیات کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا یا کس طرح کیا، یہ تاریخ کی بہت ایک عجیب بات ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بات حیرت ہوگی، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس نشر النور نامی کتاب میں ایسے ایسے شخصیات کے تذکرے ہیں کہ جو ان شخصیات کے شاگردوں میں سے ہیں، ان شخصیات کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے تذکرے کے ضمن میں ان دونوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کا تذکرہ نشر النور میں نہیں ہے۔ ایک بہت عجیب بات ہے جو میرے مطالعے کے بعد دل میں کھٹکی، تو میں نے آپ کو پیش کیا۔ چاہے وجہ جو بھی ہو، چاہے وجہ عقائد و نظریات کا معاملہ ہو، تعصب کا معاملہ ہو، حسد کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن نشر النور نامی کتاب جس میں ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے، اس میں علامہ سید احمد زینی دہلوی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو پیش کیا نا، یہ جہان امام احمد رضا ایک زبردست کوشش ہے علامہ حنیف خان رضوی مدظ اللہ العالی کی۔ اس کتاب سے میں نے یہ پیش کیا ہے۔ 22 رمضان المبارک حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ خوب اصالِ ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔